السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، تطہیر میڈیا کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم خلافت عثمانیہ کے سقوط میں احسان فراموش یہودیوں کے کردار کے حوالے سے چند اہم سوالات کے جوابات جاننے والے ہیں۔ پہلا سوال، یہودی عثمانیہ سلطنت میں کب آباد ہوئے؟ نمبر 2، یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کس بنیاد پر کی؟ نمبر 3، سلطان عبدالحمید سے فلسطین میں اسرائیل کے لیے یہود نے جگہ کا مطالبہ کیا تو سلطان کا جواب کیا تھا؟ نمبر 4، یہود کا خلافت عثمانیہ کے سقوط میں کتنا اہم کردار تھا؟ نمبر 5، اتاترک مصطفیٰ کمال کون تھا اور اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ آئیے چلتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی طرف۔ ناظرین، یہودی فطرتاً سازشی اور احسان فراموش قوم مانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صدیوں تک یہودی ذلیل و خوار اور در بدر پھرتے رہے ہیں۔ سقوط غرناطہ کے بعد جب عیسائیوں کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد اسپین سے بھاگ نکلے تو اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ ہی انہیں اپنے لیے امن و امان کا گہوارہ معلوم ہوئی۔ عثمانی خلفاء نے ان کی درخواست پر خلافت عثمانیہ میں رہنے کی اجازت عنایت کر دی اور اسلام کے ذمیوں سے متعلق خوبصورت قانون کے مطابق ان کو بہترین حسن سلوک اور تحفظ سے نواز دیا گیا، مگر انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جنگ عظیم اول کے ابتدائی دنوں میں ان کا ایک وفد سلطان عبدالحمید سے ملا اور فلسطین میں یہودی ریاست کے لیے جگہ چاہی۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ اس وقت بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، لہٰذا اس زمین کے عوض سلطنت کے سارے قرضے اپنے پاس سے ادا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ سلطان کی رگوں میں اس کے مجاہد آباء و اجداد کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہودیوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو سلطان نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے تھوڑی سی زمین کھرچی اور یہودی وفد سے کہا، خبردار، فلسطین کی سرزمین میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ جگہ میرے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے ذریعے سے حاصل کی ہے۔ اگر تم ساری دولت کے بدلے فلسطین کی اتنی سی مٹی بھی مانگو تو میں وہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہود نے یہ مایوس کن جواب سننے کے بعد خلافت عثمانیہ سے غداری کا راستہ تلاش کیا، اتحادی افواج سے ساز باز کی اور جنگ میں برطانیہ کی مالی مدد کے عوض جنگ کے اختتام پر فلسطین لکھوا لیا گیا۔ اس معاہدے کو اعلان بلفور کا نام دیا گیا۔ اس طرح 1945 میں دجالی حکومت اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آخرکار اسی جنگ کے بعد جب خلافت عثمانیہ کے سقوط کا اعلان کیا گیا تو قرہ سو افندی نامی جو ترکی یہودی برطانوی افواج کی طرف سے سقوط خلافت کا پروانہ لے کر سلطان کے پاس گیا، وہ اسی یہودی وفد کا سربراہ تھا جس نے لالچ دلا کر ارض فلسطین خلافت عثمانیہ سے لینا چاہی تھی۔ مفتی ابو البابا شاہ منصور اپنی کتاب ہسپانیہ سے امریکہ تک میں لکھتے ہیں، ترکی سے اسلامی روایات کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کرنے والا مصطفیٰ کمال، جسے ترکوں کا باپ یعنی اتاترک کا لقب دلوایا گیا، یہ بھی انہی احسان فراموش یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا۔ خلافت کیا تھی؟ امت مسلمہ کے لیے سائبان۔ خلافت کیا تھی؟ صلیبی اور صہیونی درندوں سے امت مسلمہ کے لیے محفوظ باڑ۔ خلافت کیا تھی؟ امت مسلمہ کے لیے وحدت کی ایک مضبوط رسی کا نام۔ خلافت کیا تھی؟ امت مسلمہ کی عظمت کا روشن مینار۔ 5 مارچ 2003 کو نوائے وقت لاہور نے اسرائیلی اخبار کے حوالے سے اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل موفاز کے حوالے سے لکھا، جنرل موفاز کہتا ہے، عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں فلسطین دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہوگا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر چوکنا، باخبر اور مستعد ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری بے حسی، ناعاقبت اندیشی اور انجام سے بے خبری اور حکمرانوں کی عیاشی کی کیا سطح ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔